مولانا فضل الرحمان نے سیاسی بحران کے حل کے لیے سیاسی گنجائش کا فارمولا پیش کر دیا ہے اور نگران حکومت نے تحریک انصاف کی قیادت سے پہلا باضابطہ رابطہ بھی کر لیا ہے، جبکہ سیاسی بے یقینی کی فضا میں اس اہم ترین پیش رفت میں مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ کل رات کی اس ملاقات کے بعد آج مولانا نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں یہ فارمولا پیش کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں، سیاسی منشور، سیاسی موقف دینا سب کا حق ہے، لیکن اولین ترجیح پارلیمنٹ کی بالادستی ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں گنجائش پیدا نہیں کریں گی تو نقصان سب کا ہوگا۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ سیاسی انتشار اور خلفشار سے نہ جمہوریت مضبوط ہوگی اور نہ ہی ملکی مسائل حل ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں کی آپس میں جو لیک آف ٹالرنس ہے، گنجائش کا فائدہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملتا دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر اہم ترین پیش رفت آج شفقت محمود صاحب سے ملاقات تھی۔ نگران وزیر اطلاعات کی بات کرتے ہیں، شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا کہ آپ کی نگران وزیر اطلاعات سے ملاقات آپ کی فرمائش پہ ہوئی یا ان کی طرف سے آپ سے رابطہ کیا گیا؟ جو سلگی صاحب نے میرے سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی ملاقات کی، تو میں نے پارٹی سے مشورہ کیا اور اس کے بعد پارٹی کی اجازت سے وہ میرے گھر تشریف لائے۔ میں نے ان کا خیر شفقت محمود صاحب، ملاقات میں آپ نے تمام سیاسی جماعتوں سے مساوی سلوک کا مطالبہ کیا ہے، کیا نگران وزیر اطلاعات نے ایسی کوئی گارنٹی دی ہے آپ کو کہ آپ کی جماعت کو بھی سیاسی سرگرمیوں میں اجازت اب سے دے دی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ملاقات آئی ہوپ کہ صرف آپٹکس نہیں ہے، یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس سے کوئی آگے بھی بڑھا جائے گا، اور میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ اگر آپ کی خواہش ہے، جو کہ انہوں نے اظہار کیا کہ ان کی خواہش ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، تو میں نے کہا پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کے تقاضے یہ ہیں کہ سب جماعتوں کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ، یعنی کہ مساوی سلوک ہو، برابری کی سطح ہو، اور چاہے وہ جلسے ہیں، چاہے وہ جلوس ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کارنر میٹنگز ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، تو وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایسی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو نظر آئے اس چیز کا کہ ساری جماعتوں کے لیے میدان جو ہے برابری کا ہے، اور اگر یہ ہوگا تو تبھی پھر جا کے الیکشن کے بارے میں اگر کوئی خدشات یا وسوسے ہوئے تو وہ دور ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور یہ تاثر ابھرا کہ کسی جماعت کے ساتھ فیورٹزم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے یا کسی کو زیادہ ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہے، تو اس سے پھر الیکشن جو ہے وہ متنازع بنے گا اور ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے الیکشنز جو ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوتا قوم کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے کہ ہم الیکشن اور تبدیلی حکومت کی جو ہے اس کو غیر متنازع بنا دیں۔ تو یہ میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں تاکہ ایک ایسا الیکشن ہو جو صاف ہو، شفاف ہو، اور جس کو ساری قوم بھی اور ساری دنیا بھی تسلیم کرے۔ نہیں، مگر اس کردار سے آپ کی کیا امیدیں وابستہ ہیں شفقت محمود صاحب؟ کیا نگران سیٹ اپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو کوئی ریلیف دے سکے؟ دیکھیں جی، ہم تو جو ہمارے سے بات کرے گا اس سے ہم ضرور بات کریں گے۔ سلنگی صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہم نے ان سے ملاقات کی، ان سے بات کی، اگر کوئی اور ہاتھ بڑھائے گا تو ہم اس سے بھی بات کریں گے، اس سے بھی ملاقات کریں گے۔ ہمارے جو پارٹی کا ایک چیئرمین کی طرف سے بھی یہ ہدایت ہے، اور ہماری پارٹی نے جو آپس میں مشاورت کے بعد فیصلہ کیا وہ یہی ہے کہ ہم تو مذاکرات کے لیے، گفت و شنید کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، اور میری ذاتی رائے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سارے پاکستانیوں کی متفقہ رائے ہوگی، کہ جب تک پاکستان کے اندر قومی اتفاق رائے اور برابری کی بنیاد پہ معاملات کو حل نہیں کیا جائے گا، تب تک جو ہے وہ بدقسمتی سے بحران جو ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہت ہی پاکستان کے اتنے مشکل حالات ہیں اس وقت، میرا خیال ہے کہ شاید ہی کبھی حالات اتنے مشکل رہے ہوں جتنے ابھی ہیں، تو اس میں قومی اتفاق رائے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن،
ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم. اگر آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جن ممالک نے ترقی کی ہے ان میں یہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے, جمہوری ممالکوں نے, کہ یہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ غیر متنازع ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی جستجو اور کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن غیر متنازع ہوں اور قومی اتفاق کی رائے ہوں. شفقت صاحب, مولانا فضل الرحمان بھی آج دوسری جماعتوں کے لیے سیاسی گنجائش پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں. اٹ از اے بگ موو فارورڈ ان کی طرف سے, لیکن سابق وزیر اعظم بھی 2 دن پہلے کہہ چکے ہیں اور اب صدر مملکت کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ لیڈرشپ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ کیا جائے. کیا قومی مفاہمت یا سیاسی گنجائش نکلتی دکھ رہی ہے آپ کو؟ ڈو یو سی تھنگس تھروئنگ آؤٹ؟ اس کو ہمیں تھوڑا سا ٹیمپریچر کو لوور کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ اگر ملاقاتیں ہوں گی, اگر بات چیت ہوگی تو, اور پھر جو کامن ایجنڈا ہے, کوئی بھی ایسی جماعت ہے, کوئی بھی جماعت یہ نہیں کہتی کہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہ ہو, تو یہ قومی ایجنڈا ہے یہ کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, معیشت کے معاملات ہیں, سیکورٹی کے معاملات ہیں جن میں اتفاق رائے ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیمپریچر کا نیچے آنا جو ہے اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ, اگر بات چیت ہوتی ہے تو پھر اس سے ٹیمپریچر جو نیچے آئے گا اور آگے بڑھنے کے راستے جو ہیں وہ کھلیں گے. مگر اس کے اندر اہم ترین کردار تو آپ کی پنجاب کی نگران ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے نا سر. پنجاب میں محسن نقوی سے بھی ملاقات کے متمنی ہیں, اور گو کہ انہوں نے ابھی تک یہ پہل قدمی نہیں کی جس طرح وزیر اطلاعات اور وفاق میں نگران سیٹ اپ نے کی ہے, لیکن آپ خود رابطہ کریں گے محسن نقوی اور پنجاب کی ایڈمنسٹریشن سے؟ اس چیز کی ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر سے مل رہے ہیں, اور میرا خیال ہے سرکاری سطح پر اور بھی کچھ رابطے ہیں. تو اس لیے ہم بالکل ان سے ملاقات, ذاتی طور پہ یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی پارٹی میں, لیکن اگر کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے, مل کے بیٹھنے کا ملتا ہے, تو جیسے میں نے کہا کہ ہم تو ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ہمارے کئی لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں جن کا کوئی تعلق کسی جرم سے نہیں ہے, تو اس سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے الیکشن ریلی کے لیے ایک جلسے کے لیے اپلائی کیا ہے, اس کے لیے اس سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی یقیناً پروونشل گورنمنٹ کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں, الیکشن بھی کرانا ہے پروونشل گورنمنٹ نے, تو اس لیے بالکل کوئی ایسی میری طرف سے کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے بات کرنے. شفقت محمود صاحب, آپ یہ دوسری دفعہ کہہ چکے ہیں ہر کسی سے رابطہ کرنے کی ذکر کر رہے ہیں آپ, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, کسی سطح پر آپ کے رابطے استوار ہوئے ہیں ایز آف رائٹ ناؤ؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن خان صاحب نے بھی کہا ہے, پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم تو جیسے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. اور آپ کی جماعت کو لاہور میں جلسہ کرنے کی پہلے اجازت نہیں دی گئی, اس فرنٹ کے اوپر کیا آپ لوگ پھر اپلائی کریں گے؟ کل بابر اعوان صاحب بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ لاہور اسلام آباد سمیت ہمیں جلسے کرنے کی اجازت دی جائے. قیادت آپ کی جیل میں ہے, باقی چھوڑ کے چلے گئے, جلسہ لیڈ کون کرے گا؟ دیکھیں جی, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے الیکشن کی طرف بڑھنا ہے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو کرنی پڑے گی, اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو اس کے اندر ساری جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گی. یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہوگی کہ اگر نون لیگ جو ہے وہ 10 جلسے کرے, پیپلز پارٹی جلسے کرے, JUI جلسے کرے, کنونشنز کریں, میٹنگز کریں اور تحریک انصاف نہ کرے, تو میں اس سے افسوس تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے جو ایک اثر پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ عوام کی ذہن میں, اور یہ ہوگا کہ یہ الیکشن جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے. اور اگر یہ تاثر عوام میں ہوگا تو پھر معاملات کی حل ہونے کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے, بلکہ ایک اس وقت دوری ہے وہ قائم رہے. سر چلے سمجھا آپ کو اجازت دے دی جائے, بار بار مسلم لیگ نون سے تو ہم یہ پوچھتے ہیں, لیکن بنتا تو آپ سے بھی ہے کہ آپ کی جماعت کا سیاسی بیانیہ کیا ہوگا جب میدان میں اتریں گے, کیا اعلان کریں گے, کیا مانگیں گے؟ دیکھیے, پارٹی سیاسی بیانیہ بنائے گی اور ایک فارملی بنائے گی اور اس کو آگے لے کے چلے گی, لیکن ہم اپنے پرفارمنس سے بڑے مطمئن ہیں. جو 3-3.5 سال ہم نے حکومت کی, جو ہم چیز چھوڑ کے گئے, جو گروتھ ریٹ ہم چھوڑ کے گئے, جو ڈالر کی قیمت ہم چھوڑ کے گئے, جو ایکسپورٹس کو ہم چھوڑ کے گئے, جس طریقے سے ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم آیا, ٹیکسٹائل کو بوم آیا,
تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ جس پہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. یا میرے شعبے میں تعلیم میں یکساں تعلیمی نصاب جو ہم نے دیا، جو کہ بڑی دیر سے خواہش تھی قوم کی کہ ایک یکساں تعلیمی نصاب ہونا چاہیے، وہ دیا. سو ہر شعبے میں بہت ساری ہماری کارروائیاں ہیں، بہت ساری ہماری پرفارمنس ہے. تو اس لیے ہمارا نیریٹو تو ہماری پرفارمنس میں ہوگا اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے سرویز ہیں ان میں تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے پاکستان کے. سر مگر ان 3 سالوں کے بعد حقیقی آزادی کا نعرہ بھی آپ لوگوں نے بلند کیا اور اداروں کے خلاف بھی بات آپ لوگوں نے کی، تو کیا حقیقی آزادی اور اداروں ان کو نہیں چھوئیں گے اب؟ دیکھیں بالکل اداروں کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے. ادارے پاکستان کے ادارے ہیں اور جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے اور پاکستان آگے ترقی تبھی کرے گا جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے. اس کے بارے میں کوئی متحارب قوتیں نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں اداروں کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے.